اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ سورہ احزاب آیات 51 اور 52۔ ترجی آپ دور رکھیں، من تشاء جسے آپ چاہیں، منہن ان عورتوں میں سے، وتؤوی الیک اور اپنے پاس رکھیں، من تشاء جسے چاہیں۔ آیت نمبر 50 میں ہم نے 4 قسم کی خواتین سے آپ کے نکاح کے بارے میں جانا، اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے نکاح اصلاً مصلحت دین کے لیے تھے، اسی وجہ سے آپ کو تعداد ازواج کے معاملے میں مستثنی رکھا گیا۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا، آپ جس کو چاہیں اپنے پاس بلائیں، جس کو چاہیں خود سے دور کر لیں۔ اگرچہ بیویوں کے معاملے میں عدل کا معاملہ بہت اہمیت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پابندی سے بھی آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں نکاح کے عام مقصد کی حیثیت بالکل ضمنی اور ثانوی تھی، اصل مقصد دین تھا، اور اس مقصد کے لیے ان حدود و قیود کی پابندی کی ضرورت بھی نہیں ہے جو عام میاں بیوی کے لیے مقرر کی جاتی ہے۔ اسی طرح تمام سیرت نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس اختیار کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل کیا کرتے تھے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ اور اگر آپ کسی کے طالب بنیں، ممن عزلت ان میں سے جن کو آپ نے دور کر رکھا ہو، فلا جناح علیک تو آپ پر کوئی حرج نہیں۔ ہم نے یہ بات بھی جانی تھی کہ کئی خواتین کی تو یہ خواہش تھی کہ صرف آپ سے نسبت قائم ہو جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو چند لمحے بیٹھ جانا بھی اعزاز تھا، آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کرنا یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس لیے آپ کو یہ بھی اختیار تھا کہ اگر آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو معزول رکھتے ہیں، پھر بحال کر لیتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس طرح آیت نمبر 50 میں بھی ہم نے یہ بات جانی کہ خواتین کو یہ بھی اختیار دیا گیا، وہ چاہیں تو اپنے آپ کو ہبہ کر دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور آپ جسے چاہیں اس میں سے اختیار کر لیں۔ اس صورت میں وہ خواتین اپنے کئی حقوق سے دستبردار ہو جایا کرتی تھیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ یہ اس بات کے قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وَلَا يَحْزَنَّ اور وہ غمگین نہ ہو جائیں، وَيَرْضَيْنَ اور وہ راضی ہو جائیں، بِمَا آتَيْتَهُنَّ جو آپ نے دے دیا ہے ان کو، كُلُّهُنَّ وہ سب کی سب۔ ازواج مطہرات کو تشویق اور ترغیب ہے، رغبت دلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے تعلق کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عام میاں بیوی کے تعلق کی کسوٹی پر مت پرکھیں، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل ذمہ داری اور اپنی اصلی حیثیت کو سامنے رکھ کر جانچیں۔ اصل چیز تو زاویہ نگاہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصروف لمحات میں سے جو تمہیں بخش دیں اس پر قناعت کریں۔ اللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ علیمًا حلیما علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء نہیں ہے جائز آپ کے لیے عورتوں میں سے، من بعد اس کے بعد۔ آیت نمبر 50 میں جو خواتین کی اصناف بیان کی گئی ہیں، ان خواتین کے علاوہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور خاتون سے نکاح کریں۔
امام ابن کثیر، حضرت ابی بن کعب، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، حضرت ابو زرین، حضرت ابو صالح، حضرت ابو قتادہ، اور ان کے علاوہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے وما سوا ذلك من اصناف النساء فلا يحل لك، کہ ان کے سوا دوسری اقسام کی جو خواتین ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہیں۔ ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں، کہ اپنی ان ازواج میں سے کسی کو الگ کر کے اس کی جگہ دوسری بیوی لے آئیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو پسند آ جائے ان کا حسن، یعنی جو بیویاں آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ آپ کی نظروں میں وہ کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہوں۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے جو آپ کی ملکیت میں آئے، یعنی صرف ملک یمین کا اختیار باقی رہ گیا۔ اور اسی اجازت کے تحت حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حصے میں آئیں، جن کے بطن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رقیبہ، خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ تمام کے تمام معاملات اللہ کی نگاہ میں ہیں، زندگی کا کوئی بھی گوشہ اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ سورہ احزاب کی ان آیات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف 3 قسموں کی عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا گیا۔ اپنی نہایت قریبی رشتہ دار، ایسی خواتین جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، کسی جہاد کے نتیجے میں بطور غنیمت حاصل شدہ کسی خاتون سے، تیسرا کسی ایسی خاتون سے جو اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دیں اور آپ ان سے نکاح کرنا پسند فرمائیں۔ ان سے باہر نہ آپ نکاح کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی ازواج کو تبدیل کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کو آپ کی زوجیت کے لیے چنا، ان کے بارے میں یہ بھی حکم دے دیا کہ اب ان کو آپ تبدیل نہیں کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب آیات 53 اور 54۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، الا سوائے ان یؤذن لکم، تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کے متعلق احکامات سورہ نور میں بیان ہو چکے۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے متعلق انہی آداب کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے، اور یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خاص طور پر جو منافقین کا رویہ تھا اور جس کا تذکرہ اس صورت میں بارہا گزرا ہے، انہی لوگوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے ہاں کھانے پر بلاتے رہتے۔ ایسے مواقع پر
منافقین کی تالیف قلب کے لیے بھی دعوت دے دی جاتی، اور بعض بن بلائے بھی پہنچ جاتے، اور یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کریم النفسی سے نہایت غلط فائدہ اٹھاتے۔ تو یہاں یہ پہلی بات بیان کر دی گئی کہ جن کو اجازت دی جائے، جن کو دعوت دی جائے، وہی کھانے پر آئیں، بن بلائے کسی کا مہمان نہیں بننا چاہیے۔ غیر ناظرین اناہ، بغیر دیکھتے ہوئے برتنوں کی طرف، مطلب کھانا بننے سے پہلے ہی نہ آیا جائے کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے، پہلے سے ہی آ کر بیٹھ گئے، دیکھنے لگ گئے کیا پکایا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہاں خطاب عام ہے، لیکن پس پردہ وہی منافقین ہیں جن سے مرحلہ وار پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں لفظ ناظرین منتظرین کے معنی میں ہے، کسی چیز کی تیاری اور پکنے کے وقت، یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ دعوت کے بہانے آیا جائے اور پھر جہاں کھانا پکایا جا رہا ہے وہاں داخل ہو جائے کوئی، بلکہ سمجھایا جا رہا ہے ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ۔ کھانا تیار ہو گیا ہے، اب دعوت دی جا رہی ہے کہ آ جائیں، تو آ کر بیٹھ جائیں۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو منتشر ہو جاؤ۔ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور تم باتوں میں نہ لگے رہو۔ تو اب دونوں باتوں کی ممانعت ہو گئی، وقت سے پہلے بھی نہ جایا جائے، اور دوسرا کھانا کھانے کے بعد وہیں ڈیرے ڈال کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد واپس چلے جائیں۔ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بلا شبہ یہ اذیت دیتا ہے نبی کو، یعنی یہ معاملہ کہ پہلے آ کر بیٹھ جانا اور کھانا کھانے کے بعد دیر تک وہیں بیٹھے رہنا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، پس وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، تمہارا حیا کرتے ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کریم النفسی تھی، آپ کی مروت تھی کہ یہ رویے تھے تو آپ کے لیے اذیت کا باعث، خاص طور پر منافقین کے رویے، لیکن اس کے باوجود آپ کچھ نہ کہتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالی حق بات کہنے میں لحاظ نہیں کرتے۔ تو جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم کوئی چیز مانگو ان سے، اشارہ ازواج النبی کی طرف ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز مانگنی پڑ جاتی ہے تو اس کا بھی سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کہ پس جب بھی تم ان سے کچھ مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، کہ کوئی چیز چاہیے بھی تو طریقہ کار ہے اسے لینے کا۔ یہ طریقہ قطعاً پسندیدہ نہیں ہے کہ کچھ چاہیے ہو تو مہمان اٹھ کر جہاں اہل خانہ کچھ پکا رہے ہوں وہاں چلا جائے، بلکہ اسے مانگنا چاہیے اگر کچھ ضرورت ہے، اور وہ بھی پردے کے پیچھے سے مانگے، منہ اٹھا کر سامنے نہ چلا جائے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور یہی طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بنایا ہے اور اس کی کمزوریوں سے بھی خوب واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کن کن مخفی راستوں سے یہ دل برے اثرات قبول کر سکتا ہے، اور دل وہ چیز ہے کہ جس پر تمام اخلاقی صحت کا انحصار ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جن کو اپنے دل کی صحت مطلوب ہو وہ ان تمام باتوں کا لحاظ کرے، دل کو غبار آلود ہونے سے بچائے۔ موجودہ تہذیب میں کپڑے صاف رکھنے کا تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن دل کی صفائی کا خیال نہیں، حالانکہ دل کی صفائی اور پاکیزگی کپڑوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الا ان فی کل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، انسان کے جسم میں ایک
گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ تندرست ہو تو سارا جسم تندرست ہے، اور اگر وہ فساد میں مبتلا ہو تو سارا جسم ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور سن لو، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ وما کان لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو، ازواجہ، اس کی بیویوں سے، من بعدہ، اس کے بعد، ابدا، کبھی بھی۔ تو منافقین پر یہ آخری ضرب لگا دی گئی ہے جو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے اپنے دلوں میں ارادے رکھتے تھے۔ تو فرمایا ہے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم نبی کی بیویوں سے آج یا کبھی بھی نکاح کرو۔ نبی کی بیویوں کی حیثیت امت کی ماؤں کی ہے، اور ان کے ساتھ تعلق بھی اسی نوعیت کا ہو جس طرح بیٹے کا اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ حضور کی ازواج کے لیے ہر امتی کے دل میں احترام اور عقیدت کا جذبہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا اپنی ماں کا ہے، اور یقیناً کوئی بھی امتی ان کے ساتھ نکاح کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہاں خاص طور پر تنبیہ منافقین کو کی گئی ہے جن کا مقصد صرف فساد پھیلانا تھا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین باتیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں۔ ان تبدو شیئا، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ، پس بلا شبہ اللہ تعالی، کان بکل شیء علیما، ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، کوئی ظاہر اور پوشیدہ چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان غلط کر کے بھی اس سے مکر جاتا ہے یا اس کا عذر تراش لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیتوں سے بھی واقف ہے، کھرا اور کھوٹا سب اس کے سامنے ظاہر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اہل بیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔